बार बजट के अंदर कुछ ऐसा हुआ है जो पहले कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ, और वो ये था कि पहली दफा सूबों ने ये पैक्ट किया वफाक के साथ कि जो उनको रकम एनएफसी अवार्ड के तहत आनी है उसमें से वो कुछ हिस्सा जो है वो वफाक को वापस करेंगे, और वो हिस्सा बहुत कम नहीं है, वो है लगभग 1100 अरब रुपया। ये सूबों ने पैक्ट किया कि वो वफाक को वापस करेंगे। अब ये जो पैक्ट था और ये जो बात थी उसने आप समझ लें पॉलिटिकल सर्कल्स को हिला के रख दिया, चूँकि बहुत सारे नाकदीन ने ये कहा कि ये तो एनएफसी अवार्ड की और जो एक फाइनेंशियल पैक्ट होता है सूबों और वफाक के दरमियान उसकी नफ़ी है। उन्होंने ये कहा कि आइन के तहत ये फैसला किया गया था कि जो आपको पिछले साल एनएफसी अवार्ड मिला है उससे कम आपको मिल नहीं सकता, मगर चूंकि आप पैसे वापस कर रहे हैं, यानी जो सूबे हैं वो वफाक को पैसे वापस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इन इफेक्ट उनको कम मिल रहा है वफाक से, चूंकि वो रकम वफाक को वापस कर रहे हैं। अब आइन क्या कहता है? आइन ये कहता है कि एनएफसी अवार्ड जो मिलेगा सूबों को वो पिछले सालों से कम नहीं हो सकता, या वो बढ़ सकता है या उतना रह सकता है। इस वक्त जो सूबों का हिस्सा है वो है 57.5%, तो इससे कम वफाक जो है वो सूबों को नहीं दे सकता। मगर वफाक की कहता है कि जी मैं गरीब हो गया हूँ, मेरे पास डेट सर्विसिंग के पैसे नहीं हैं, मेरे पास जो बजट है डिफेंस का उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है, जो पेंशन बजट है उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं पैसे कहाँ से ला। इसीलिए वफाक ने सूबों को कहा कि आपको ये रकम वापस करनी होगी। फिर एक मीटिंग हुई नेशनल इकोनॉमिक कमेटी की, जिसके अंदर ये फैसला किया गया कि जी ऐसा ही होगा। अब खबर तो यही थी कि ये फैसला एनईसी की मीटिंग के अंदर हुआ है, मगर जब मुजम्मिल असलम हमारे शो के ऊपर आए और उन्होंने हमारे से इंटरव्यू में ये बात बोली, तो उन्होंने ये हमें बताया कि एनईसी में इस तरह का कोई फैसला नहीं हुआ था। उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि हम ये रकम तभी वापस करेंगे वफाक को जब हमारी मुलाकात इमरान खान साहब से कराई जाए, और तभी इमरान खान साहब इसका अप्रूवल देंगे, और मुझे उम्मीद है कि वो अप्रूवल दे देंगे। मगर तब तक हमने ऐसा कोई पैक्ट नहीं किया वफाक के साथ कि हम उनको पैसे वापस देंगे। मगर नाज़रीन, इसके अंदर एक और बड़ा दिलचस्प एस्पेक्ट है, वो मैं आपको बताती हूँ। वो ये है कि सूबे तभी वफाक को वो पैसे वापस करेंगे जबकि एफबीआर अपना हदफ पूरा करे। एफबीआर के पास इस दफा हदफ क्या है? एफबीआर के पास है हदफ कि जी आपने 15,280 अरब रुपए का टारगेट आपने रखा हुआ है और वो एफबीआर ने पूरा करना है। ये उन्होंने इस साल फाइनेंशियल ईयर के अंदर टैक्स कलेक्ट करना है। अब ये पैक्ट जो है और इसके खदोखाल जो सामने आए हैं उसके मुताबिक अगर एफबीआर अपना टारगेट पूरा नहीं करता तो फिर ये होगा कि वो पूल और भी कम हो जाएगा, वो रकम और भी कम हो जाएगी। और सूबों के साथ ये पैक्ट किया गया है कि एफबीआर अगर अपना इस हद तक टारगेट पूरा करता है तो फिर उसके ऊपर जो वो पैसे इकट्ठे करेगा वो जाएंगे वापस वफाक को। मगर अगर वो अपने पैसे इकट्ठे ही नहीं करता, टैक्स कलेक्ट करता ही नहीं है और उस पॉइंट तक नहीं आता, तो फिर वो सारे पैसे सूबों के पास ही रहेंगे। तो अगर तो एफबीआर अपना हदफ पूरा करता है तो फिर जो रकम वफाक सूबों से मांग रहा है 1100 अरब रुपए, वो जो है वो सूबे वफाक को वापस करेंगे। मगर अगर अपना हदफ पूरा नहीं करता और कम पैसे कलेक्ट करता है तो उसी तरह वो जो पैसे सूबों ने वफाक को वापस करने हैं वो भी कम होते चले जाएंगे। तो ये एक बड़ा दिलचस्प एस्पेक्ट है और इसको ये कहते हैं ग्रांट इन एड, कि ग्रांट इन एड जो है वो सूबे वफाक को वापस करेंगे। अच्छा, अब ये बात क्लियर हो गई और इसको इन्होंने कहा था कि ये स्ट्रेटेजिक फंड है और ये हमें स्ट्रेटेजिक फंड रखना है, इसलिए चूंकि हमारी कभी भी झड़प हो सकती है, जो एक सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है उसके लिए भी हमें चाहिए, फिर क्लाइमेट चेंज के हवाले से हमें चाहिए। तो ये तो बात होगी स्ट्रेटेजिक फंड के हवाले से। फिर एक और चीज भी तय कि एक नेशनल फिस्कल पैक्ट भी होगा जो पिछले साल भी था, मगर इस साल ये सूबों को कहा गया कि 1.95 ट्रिलियन रुपीस कैश सरप्लस जो है वो सूबों ने ऑलरेडी एज ए सरप्लस दिखाना है, जो नेशनल फिस्कल पैक्ट के तहत दिखाया जाएगा। और ये मांग जो है ये आईएमएफ की है। अब दिलचस्प बात यह है कि इसके ऊपर दो राय हैं।
یہ جو بڑا اہم نقطہ ہے یہ ہمیں مزمل اسلم صاحب نے سمجھایا جو پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن ہے آن اکانومی اینڈ فائنانس. اب یہی بات جو ہے یہ سوال میں نے ایف بی آر کے چیئر پرسن راشد لنگڑیال صاحب سے پوچھا. انہوں نے بھی اس بات کو کنفرم کیا کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ ایف بی آر کو ایک ہدف دیا گیا ہے اور اگر ایف بی آر اس ہدف کو پورا نہیں کرے گا تو پھر جو رقم صوبوں نے وفاق کو واپس کرنی ہے وہ بھی کم ہوتی چلی جائے گی. اس لیے ایک انسینٹیو ہے ایف بی آر کے پاس کہ وہ اپنا ہدف پورا کرے. مگر ناظرین حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو یہ فائنینشیل ایئر گزرا ہے اس کے اندر ایف بی آر کا جو شارٹ فال تھا ٹیکس کلیکشن میں وہ 800 بلین روپیز تھا. تو یہ بہت بڑا شارٹ فال تھا اور میں نے ان سے یہی پوچھا کہ اس بار آپ کے پاس کیا جادو کی چھڑی ہوگی جس کے نتیجے میں آپ زیادہ اپنا ہدف کر لیں گے. تو اس کے اوپر بھی انہوں نے ایک جواب تو دیا مگر کیا یہ ہو سکے گا کہ نہیں، دیٹس اندر ویری ویری بگ کویسچن. اب جو دوسرا اہم چیز جو ہوئی وہ یہ تھی کہ نیشنل فسکل پیکٹ کے حوالے سے پہلی دفعہ وفاق نے صوبوں کو کہا کہ آپ 1.95 ٹریلین کیش سرپلس جو ہے وہ آپ نے دکھانا ہے اور یہ آئی ایم ایف کی ایک مانگ ہے. مگر پہلے بھی نیشنل فسکل پیکٹ ہوتا رہا ہے صوبوں اور وفاق کے درمیان. مگر اس بار کیا نیا تھا؟ نیا یہ تھا کہ صوبوں کو یہ کہا گیا کہ جو آپ کا سرپلس ہوگا آپ اس کو خرچ نہیں کر پائے گے. لیٹ سے کہ خیبر پختونخوا کے اندر فلڈز آ جاتے ہیں خدا نخواستہ، یا کوئی آپ کہہ دیں کہ بلوچستان کے اندر کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، تو یہ جو سرپلس ہے اس کو آپ خرچ نہیں کر پائیں گے. تو یہ بھی جو بات ہے یہ بڑی صوبوں کو پسند نہیں آئی ہوگی، ظاہر سی بات ہے. مگر اس کے اوپر بھی دو رائے سامنے آئی. ایک تھی شرمیلا فاروقی صاحبہ کی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک بڑی آپ سمجھ لیں ویری پرومیننٹ ایم این اے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں، اور فائنانس کمیٹی کی ممبر بھی ہیں نیشنل اسمبلی میں، تو انہوں نے کہا ہمیں یہ بڑے کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ آپ یہ کیش سرپلس استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے یہ دکھانا ہے. مگر مزمل اسلم صاحب اگین جو پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان کے فائنانس کے اسپوکس پرسن ہیں، انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، اور اگر جو ہمارے پاس کیش سرپلس ہے وہ ہماری ثوابدید ہے کہ ہم اس کو خرچ کریں کہ نہیں کریں. سو اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی ابھی تک کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ یہ جو 1.95 ٹریلین روپیز ہے اٹس اے بگ اماؤنٹ، کہ کیا صوبے اس کو خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. کیا یہ صوبے والنٹیرلی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کو خرچ نہیں کریں گے؟ تو پھر اگر والنٹیرلی کہہ رہے ہیں کہ ہم خرچ نہیں کریں گے تو پھر کوئی قانون تو نہیں ہے جو ان کو فورس کر سکتا ہے کہ جی آپ یہ پیسے خرچ نہیں کریں گے. سو دیٹ از آلسو اے ویری بگ کویسچن. اب جو ناقدین ہیں اس پوری ارینجمنٹ کے وہ یہ کہتے ہیں، جس طرح کہ حفیظ پاشا صاحب، ان کا نام میں لے لیتی ہوں، بڑے جانے مانے اکانومسٹ ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ان ایفیکٹ آپ نے پہلے سے ہی این ایف سی کو نیوٹرلائز کر دی ہے. کیسے نیوٹرلائز کی ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پیٹرولیم لیوی لگائی جاتی ہے وہ ہے تو ایک ٹیکس، مگر اس کو انہوں نے کنورٹ کر دیا ہے، they are no longer calling it a tax، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رقم جو ہے وہ ڈویزیبل پول کے اندر نہیں آتی. ڈویزیبل پول کیا ہے؟ ڈویزیبل پول یہ ہے جس کے تحت جو ہے وفاق اور صوبے جو ہیں وہ آپس میں تقسیم کرتے ہیں. مگر چونکہ وفاق چاہتی تھی کہ اس کے اوپر جو لیوی کے جو رقم ہے وہ اسی کے پاس رہے، تو انہوں نے اس کے اوپر سے ٹیکس کا جو ایک ٹائٹل ہے وہ ہٹا دیا ہے، اور جو بھی پیسے اسے اکٹھے ہوتے ہیں وہ وفاق اپنے پاس ہی رکھ لیتا ہے. تو کیش سرپلس پلس جو پیٹرولیم لیوی سے پیسے آئے ہوتے ہیں جو وفاق اپنے پاس رکھتا ہے، تو ان ایفیکٹ جو این ایف سی ایوارڈ 57.5% صوبوں کو ملنا تھا، حفیظ پاشا صاحب کے مطابق وہ صرف 42% اب رہ گیا ہے صوبوں کے پاس. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کھلم کھلا آئین کی خلاف ورزی کر دی ہے. آئین کا آرٹیکل 160 بڑی کلیئرلی کہتا ہے کہ جو رقم صوبوں کو مل چکی ہے اسے آپ زیادہ کر سکتے ہیں، اس کی جگنا کر سکتے ہیں، مگر اگلے سالوں کے اندر جو بھی سال آ رہے ہیں اسے کم نہیں کر سکتے. انٹرسٹنگ بات ناظرین یہ ہے کہ اس بجٹ کے اندر سب کچھ آپ کو پتہ ہے پی ایس ڈی پی کے اندر کٹ لگا ہے اور بڑی چیزوں کے اندر کٹ لگا ہے، مگر جو ڈیفینس بجٹ ہے اس کو 3 ٹریلین روپیز جو ہے وہ ایلوکیٹ ہوا ہے فار 2026 اور 2027، اور یہ 17.65% انکریز ہے. اب ایک طرف سے یہ بھی انکریز ہے، دوسری طرف سے پینشن ایکسپینڈیچر کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی 1.17 ٹریلین جو ہے وہ نیکسٹ ایئر کا بجٹ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے
اور اگر آپ پینشن بجٹ دیکھیں تو پینشن بجٹ بھی بڑھا ہے. اب پینشن بجٹ جو ہے وہ انکریز ہوا ہے ٹو روپیز 1.17 ٹریلین روپیز، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاصا انکریز ہوا ہے اس سال. اور اس کے اندر جو میجر چنک ہے روپیز 822 بلین یہ ملٹری پینشنز کو جائے گا، اور روپیز 272 بلین جو ہے وہ سویلین پینشنز کو جائے گا. اس کے اندر جو ہماری آرم فورسز ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی اس وقت ہم بہت مشکل حالات کے اندر ہیں، اور آپ دیکھ لیجئے کہ ایران کے اندر کیا ہو رہا ہے. ہندوستان ایک ہاٹ بارڈر ہے، ہاسٹائل نیبر ہے، پھر افغانستان کے اندر دیکھیں ایک ہاسٹائل نیبر ہے. تو ہندوستان کی آپ فوج دیکھیں کہ ان کے پاس کتنا زیادہ ایکسپینڈیچر ہے، ان کا بجٹ کتنا بڑا ہے. مگر اگر آپ انڈیا کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ دیکھیں تو وہ 47 بلین ڈالرز ہے، اور اگر آپ پاکستان کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ دیکھیں تو وہ صرف 2.4 بلین ڈالرز. تو بہت بڑا فرق ہے، آلموسٹ 45 بلین ڈالرز کا فرق ہے. اب ناظرین، یہ جو پوری ارینجمنٹ ہے صوبوں اور وفاق کے درمیان، پولیٹیکل سرکلز یہ کہتے ہیں کہ یہ 3 سال تک ہے. اب یہ معلوم نہیں کہ یہ 3 سال تک ہے، یہ 1 سال تک ہے، اس کے اوپر مختلف رائے جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس بجٹ سے پہلے اسلام آباد کے اندر کیا سا رائیاں تھیں 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، اور اس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ جو 18ویں ترمیم ہے اس کا رول بیک ہوگا. اس کے اندر یہ بھی کہا گیا تھا، اور بار بار کہہ رہے تھے کہ جی صوبے جو ہیں وہ سب کچھ لے جاتے ہیں، وفاق کے پاس تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے. تو یہ اب سوال اٹھتا ہے کہ از دس دا فرسٹ اسٹیپ towards rolling back of the 18th Amendment? Is this the first step towards cutting the resources or already the amount that the provinces is getting? اور کیا یہ راہ ہموار کی جا رہی ہے 28ویں آئینی ترمیم کے لیے؟ تو اسلام آباد کے کچھ جو جرنلسٹس ہیں، تجزیہ نگار ہیں، وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ارینجمنٹ ہے جو وفاق اور صوبوں نے مل کے کر لی. اب دیکھنا باقی یہ ہے کہ صوبے کس حد تک ریزسٹ کرتے ہیں، ریزسٹ کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، اس نئی ارینجمنٹ کے تحت معاملات کو آگے چلاتے ہیں، اس نئی ارینجمنٹ کو ختم کرتے ہیں، یا کہ 28ویں آئینی ترمیم لے کے آتے ہیں جس کے تحت آئین جو ہے اس کو تبدیل کرتے ہیں، اور جو صوبوں اور وفاق کے درمیان ایک کئی عرصے سے ارینجمنٹ چلی آ رہی تھی اس کے اندر بدلاؤ لاتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اگر آپ انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمیں فالو کریے، سبسکرائب کریے. اگر وقت ہے تو ہمیں ضرور دیکھیے، چونکہ آپ کی ہی مدد سے انڈیپینڈنٹ جرنلزم پاکستان کے اندر بڑھ سکتی ہے.